السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11، 12، 13، 14 یعنی 11، 12، 13، 14 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، جس کا مفہوم اور جس کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے دھیرے دھیرے بتدریج بیان ہوگا، اس میں سب سے بڑی نصیحت تمام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو سربلندی عطا فرمائے اور عطا فرمانے کا ارادہ فرمائے تو اس کے حاسدین، اس کے مخالفین اس کے بارے میں کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کر لے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ مخالفین اور حاسدین اور حسد کرنے والے اس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جو تدبیر اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تدبیر کو اس کے سربلندی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے تعلق سے یہ بات تاریخ کے اندر اور قرآن کریم اور احادیث کی کتابوں کے اندر بخوبی آپ اور ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو جیسے جیسے سنتے جائیں گے، آپ لوگوں کو اور تمام سامعین کو محسوس ہوگا کہ جس طرح سے ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی اور اس کے لیے جو جو تدبیریں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تدبیروں کو یوسف علیہ السلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس لیے حسد کیا کہ باپ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ محبوب رکھ رہا ہے، اس کے لیے ان لوگوں نے پلان کیا، کمپلیٹ پلان کیا، جیسا کہ کل بتلایا گیا کہ مارنے کا پلان بھی کیا، لیکن بعض بھائیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ دور دراز کے علاقے میں جا کر کے چھوڑنے کی بات کی، بھائیوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ بعد میں اس بات کے اوپر اتفاق ہوا کہ اطراف کے علاقوں میں جو ایسے گمنام کنویں ہیں اس میں سے کسی ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، آتا جاتا ہوا کوئی قافلہ وہاں سے اس کو نکالے گا اور لے کر کے دور دراز علاقوں میں چلا جائے گا اور یوسف سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ پورا پلان کرنے کے بعد، آل سیٹ کرنے کے بعد اب کیسے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قالو، پوری تجویز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس کو عمل کرنا ہے تو بھائی لوگ کہاں چلے آئے؟ والد صاحب کے پاس۔ والد صاحب کے پاس ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کہا یا ابانا، اے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم لوگ یوسف کا بھلا چاہنے والے ہیں، یوسف کا خیر چاہنے والے ہیں، آپ ہم پر جو ہے بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ارسلہ معنا غدن، ایک کام کیجئے، کل ہم لوگ صبح میں بکریوں کا ریوڑ لے کر کے جنگل کی طرف چرانے کے لیے جائیں گے، ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیجئے۔ یرتع ویلعب، وہ ہم لوگوں کے ساتھ آئے گا، جنگل کا پھل کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، اس کا بھی دل بہلے گا، ہم سے بھی وہ مانوس ہوگا، ہم بھی اس سے مانوس ہوں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اب جو پلان کیا ہے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کو اب عملی جامہ پہنانا ہے، تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب کے سب باپ کے پاس چلے آئے، باپ کے پاس آ کر کے عرض کرنے لگے۔ حالانکہ باپ کے دل میں پہلے سے ہے یہ بات کہ ہمارے بیٹے ہیں بڑے 10، ان کے دل میں یوسف کے تعلق سے جو نیت ہے وہ اچھی نہیں ہے، باپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اس کے باوجود اب بیٹے جب آتے ہیں تو جھوٹ اور مکاری کا سہارا لیتے ہیں، اور یاد رکھیے اس روئے زمین پر کہیں بھی جھوٹ اور مکاری کا جال زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے۔ جھوٹ اور مکاری کبھی بھی لوگوں کے سامنے تشت ازبام ہو جاتی ہے، لہذا ان بھائیوں نے جھوٹ اور مکاری کا سہارا لیا، اور جھوٹ اور مکاری کا سہارا لے کر کے باپ کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیا بات ہے؟ ارے ہم اس کے بھائی ہیں، وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہم لوگ اس کے بڑے بھائی ہیں، آپ تھوڑا بھروسہ کیجئے، ایک کام کیجئے،
کل ہم لوگ صبح میں جنگل کی طرف جائیں گے بکریوں کا ریوڑ لے کر کے چرانے کے لیے، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، جائے گا ہمارے ساتھ، جنگل کی آب و ہوا بھی کھائے گا، ہم لوگوں کے ساتھ رہے گا، کھیلے گا کودے گا، جنگل کے پھل وغیرہ بھی کھائے گا پیے گا، تھوڑا اس کا بھی دل بہلے گا، وہ بھی ہم لوگوں کے قریب آئے گا، ہم بھی اس کے قریب آئیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے، ہم لوگ پوری حفاظت کریں گے۔ یہ بات سن کر کے باپ کے دل میں ایک انجان سا خطرہ محسوس ہوا، کیونکہ یہی وہ خطرہ ہے جس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کی آیتوں میں بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو خواب جو دیکھے ہو بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ بھائیوں کے دل میں جو چیز ہے وہ میں جانتا ہوں، بھائیوں کو مت بتانا، وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے اور تم کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی چال چل دیں گے۔ اب یہ بات سنی تو باپ کے دل میں کھٹکا محسوس ہوا۔ باپ نے کیا کہا دیکھیے، کھٹکا تو محسوس ہوا، دل میں لگ رہا تھا کہ بھائیوں کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، لیکن اس خطرے کا جو اظہار ہے ایسے الفاظ میں کیا کہ بھائیوں کو شک نہیں ہونے پائے، اور اس کے اندر یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے پرتی جو جذبات ہے اس جذبات کا بھی احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا کہا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، دیکھو یوسف کو لے جاؤ گے تو جب تک لے جاؤ گے واپس نہیں آئے گا جب تک میں اس کے غم میں، کیونکہ چلا گیا بچہ، میں غم میں پڑا رہوں گا۔ وَأَخَافُ، اور مجھ کو ڈر بھی ہے اس بات کا، کس بات کا ڈر ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، مجھ کو ڈر ہے کہ بھیڑیا اس کو کھا لے گا، اس حال میں کہ تم بکریوں کو چراتے رہو، ریوڑ کی حفاظت کرتے رہو، دوسرے کاموں میں مشغول رہو، اور کوئی بھیڑیا یا درندہ آئے گا اور یوسف کو گزن پہنچا دے گا۔ دیکھیں یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ باپ کو یوسف سے کتنی محبت، اور ظاہر سی بات ہے نبی، ان کے اندر جو باتیں تھیں، جو خصلتیں تھیں، وہ تمام بچوں سے الگ، آنے والے وقت میں اللہ اس کو اس روئے زمین پر ایک برگزیدہ نبی بنانے والا ہے۔ یہ تمام جو روحانی کمالات یوسف علیہ السلام کے اندر تھے، جس کی وجہ سے باپ حد درجہ اپنے بیٹے سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک دن کی بھی جدائی برداشت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ بھائی جب لے جاتے ہیں اس کے بعد جب تک ان کی آنکھ میں روشنی رہتی ہے، جب تک اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پاتے، ایک عمر گزر جاتی ہے، اس کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ محترم سامعین کرام، والد نے کہا، قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ دیکھو بچوں، یوسف کو تم لے جاؤ گے، جب تک وہ نہیں لوٹے گا میں اس کے غم میں مبتلا رہوں گا، اور مجھ کو ڈر اس بات کا بھی ہے کہ تم لوگ لے جاؤ گے اس کو، تم لوگ ادھر ادھر باتوں میں مصروف رہو گے، بکریوں کو چرانے میں مصروف رہو گے، دوسرے کسی چیز میں مصروف رہو گے، وہ کوئی درندہ کوئی بھیڑیا آ کر کے یوسف کو تکلیف پہنچا دے گا یا پھاڑ کر کے کھا جائے گا، اس کے بعد بڑی دقت کی بات ہو جائے گی۔ دیکھو سوچو غور کرو، باپ نے کہا۔ ابھی یہاں پر مکار بیٹوں نے باپ کی زبان سے جو بات سن لیا کہ بھیڑیا کھا جائے گا، یہیں پر سے ان لوگوں نے گرہ باندھ لیا کہ بس ایک بار اجازت دے دے، اس کو لے جائیں گے، کنویں میں ڈھکیلیں گے، اور آ کر کے کیا بولیں گے، جس کے بارے میں آگے آپ کو پوری وضاحت آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کیسے ان لوگوں نے پوری مکاری کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو گمنام کنویں میں پھینک کر کے آ کر کے وہی بہانہ کیا کہ بھیڑیا آیا تھا اور کھا گیا، ہم لوگ دیکھ نہیں پائے۔ دیکھیں یہاں پر کیا جواب دیا، جب باپ نے کہا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ تم لوگ کسی کام میں مشغول ہو جاؤ گے، بکریوں کو چرانے میں مشغول ہو جاؤ گے، کوئی درندہ یا بھیڑیا آ کر کے یوسف کو کھا لے گا، جب یہ بات کہی تو بیٹوں نے کیا جواب دیا۔ دیکھیے بیٹوں نے کہا، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ وانا اذا لخاسرون۔ کیسی بات کرتے ہیں، ہم لوگ ایک نہیں 10 بھائی ہیں، بھیڑیا تو بہت دور کی بات، ہم میں سے ہر ایک شیر کو بھی پچھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے، ایسی بات مت کیجیے ابا۔ یہ چکنی چپڑی باتیں ہیں، دل کے اندر کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم اپنے اس سماج و معاشرے کے جس طرف بھی ہم نظر اٹھاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہیں۔ کام نکالنا ہو تو چکنی چپڑی باتیں، بڑی بڑی باتیں، کام نکل جائے تو پھر ساری باتیں ختم۔ محترم سامعین کرام، یہ جو چاپلوسی اور جو دو رنگی باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو
یا قرآن کریم کی آیتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، مسلمانوں کے اندر یہی بات ہونی چاہیے. جو چیز اندر ہونی چاہیے وہی چیز باہر ہونی چاہیے. کوئی بھی کام ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیے کتنی بڑی چال چلنے کے لیے یوسف کے برادران تیار ہیں، لیکن باتیں کتنی چکنی چپڑی ہیں. کہتے ہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ. کیسی بات کرتے ہیں ابا جان، ہم ایک نہیں 10 بھائی ہیں. نحن عصبہ، ہم لوگ ایک طاقتور جماعت ہیں. بھیڑیے کی بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو شیر کو بھی پچھاڑ دیں گے. اگر ہم لوگوں کے سامنے ہمارے پیارے بھائی یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا تو ہم پر 1000 لعنت ہے. ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس طرح سے کر کے اپنے باپ کو کمپلیٹلی رام کرنے کی اور اپنے شیشے میں اتارنے کی پوری کوشش کی. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چاروں ناچار ان کے اس کنونس پہ مان بھی گئے. آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیانات کی روشنی میں، کلام کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پر یہی کہنا ہے کہ جو واقعہ ہے اس کو بہت ہی غور سے، گہرائی سے اور دل کھول کر کے سنیے. اس کے اندر جو بھی نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.